کچھ لوگوں کو میری بات بری لگ رہی ہو، سمجھ میں نہ آ رہی ہو، لیکن یہ دلائل کی بنیاد پر سلف کے اقوال ہے. ایسا اگر اقوال ہم جمع کریں اور اس کی دلیلیں پیش کریں تو لمبا وقت لگے گا، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو میں بحث کر رہا ہوں بہت سے لوگوں کو خشک معلوم ہو رہی ہوگی، یہ اس میں مزہ نہیں آ رہا ہوگا. ہاں، یہ علمی چیزیں ہیں، اس کو اچھی طرح سے سیکھے جانے. میں نے شروع میں کہا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اصول ہے. اس بنیاد کو آج بہت سے لوگ نہ سمجھ کر گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر ان ائمہ کا خوف ہے جو گمراہ کرنے والے ہیں. گمراہ کرنے والے ہیں لیکن لوگ ان کو امام مان کر، پیشوا مان کر ان کے پیچھے چلیں گے، ان سے فتویٰ پوچھیں گے، ان کی باتوں کو دین سمجھیں گے. یہ گمراہی کا بہت بڑا راستہ ہے. اس راستے کو سمجھیں اور اسے بند کریں. چنانچہ یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص بدعتی ہو، دین کے سلسلے میں بدعت اختیار کرنے والا، وہ اہل الحدیث سے بغض رکھتا ہے. وَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ نَزَعَ حَلَاوَةَ الْحَدِيثِ مِنْ قَلْبِهِ. اور جب کوئی آدمی بدعت کرتا ہے نا تو اس کے دل سے دین کی حلاوت اور شیرینی نکل جاتی ہے. میں نوجوانوں کو کہوں گا کہ آج کل جو لوگ چل رہے ہیں نا، کچھ نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں، یہ مرزا جیسے صحابہ کرام پہ تان و تشنی کر رہا ہے. قرآن حدیث کی صریح مخالفت ہے، بدعت ہے. تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، چاروں امام، سارے اہل سنت والجماعت کے متفقہ اصول کے خلاف ہو جا رہا ہے. اتنا کھلا ہونے کے بعد آپ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں، اس کی گمراہیوں پر ایمان لا رہے ہیں. تو اب یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے توفیق دینا، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. یہ کھلی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اپنے آپ کو حق اور ہدایت سے محروم کر رہے ہیں. یہ شخص مستند عالم بھی نہیں ہے، جاہل ہے، قرآن و حدیث اور علوم اسلامیہ کو جانتا نہیں ہے، رافضیوں کا ایجنٹ ہے. ایک سیدھی بات، شاید آخر میں مجھے موقع نہ ملے، وقت زیادہ ہو چکا ہے، کہ کس سے علم سیکھا جائے. آپ دیکھیے کہ علماء حق کا جو گروہ ہے، عام طور سے قرآن و حدیث کو جاننے والا، وہ جس کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ ہاں ٹھیک ہے، قابل اعتماد ہے. یہ عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے یہ آسان طریقہ ہے. کسی شخص سے متاثر آپ ہو گئے اس کی تقریر سے، یہ کافی نہیں ہے. ہاں، آپ کو ہندوؤں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں ایک سے ایک مقرر ملیں گے، ذہین لوگ ملیں گے. ہاں، بات صرف ذہانت کی اگر ہوتی تو دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے پاس ذہین لوگ نہ ہوں. سب حق پہ مانے جائے، سب صحیح ہے. ذہانت معیار نہیں ہے، صحیح اور غلط کا جو معیار ہے اس پہ پرکھیے. تو آپ دیکھیے کہ اکثر و بیشتر لوگ جس کی تائید و توثیق کر رہے ہیں اس کو مانا جائے. جرح و تعدیل کے ائمہ، ہمارے سلف یہی کرتے تھے کہ ائمہ حدیث کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ متہم ہے، اس سے حدیث نہیں لی جائے گی. ہم نہیں جانتے لیکن معتبر لوگ کہہ رہے ہیں تو ان کی خبر کو مانا جائے. یہ تقلید بھی نہیں ہے. خبر دینا، رائے دینا اور روایت دونوں میں فرق ہے. لوگ بہت دھوکہ دیتے ہیں، یہ بھی دھیان رہے. یہ تقلید نہیں ہے. کسی کی رائے ماننا تقلید ہے، کسی کی روایت ماننا یہ خبر کو ماننا یا نہ ماننا ہے. تو اب آج کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ جیسے یہ مرزا یا منکر حدیث، کوئی راشد ساز ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی ڈھما ہے، یہ پیدا ہو رہے ہیں. ہاں، بردرز ہیں. ہاں، یہ ہو سکتا ہے صحیح منہج کو ماننے ہو لیکن علم اہل علم کی طرح نہیں ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف آپ کے سامنے علماء معتبرین ہیں، ایک طرف ایسے ہیں جن کے بارے میں شخصیت میں نزاع ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ وہ صحیح ہو، لیکن متنازع شخصیات ہیں. تو عام آدمی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جو متنازع ہے وہاں خطرہ ہے، اسے چھوڑ کر اس کا وہاں لیا جائے جہاں تنازع نہیں ہے، جو اہل علم ہے، پختہ کار ہیں، جہاں خطرہ نہ ہو وہاں ہم رجوع کریں. یہ موٹی سی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. ایک شخص کسی سے متاثر ہو گیا تو چاہتا ہے کہ پوری دنیا اس کو ہیرو مانے، اس کے پیچھے چلے. اور ہمارا زمانہ ایسا ہے، بعض اہل علم کا مطلب کہ آج بھی اگر کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو کچھ نہ کچھ پاگل بے وقوف اس کے پیچھے چلنے والے مل جاتے ہیں. ہر کوئی جو چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کے پیچھے چلنے والے جاہل بے وقوف مل جاتے ہیں. اور پھر اس کو لائک اور شیئر دیکھ کے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں. ہمارے یہاں لوگوں سے متاثر ہونے کا پہلے کے جو لوگ ہیں یا جو طریقہ چل رہا ہے صوفیہ، مشائخ، بدعتیوں کا، دکان جو شرک کی چلاتے ہیں، بدعت و خرافات کی، وہ جھوٹے قصے واقعات سناتے ہیں. وہ ہوا میں اڑتے تھے، وہ پانی پہ چلتے تھے، وہ اس وضو سے یہ نماز پڑھتے تھے. بس اب یہ سب سن کے جاہل آدمی ان کی غلط سلط جو باتیں ہیں منسوب سب مان لو. آج کل لائک اور شیئر والا زمانہ ہے. اس کے مقابلے میں جو جدید دور کے مفکرین ہیں، دین کے داعیان یا خدمتگار کہلانے والے، وہ ولایت کا دعویٰ کرتے تھے، یہ علامائیت کا دعویٰ کرتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں.
تو ان کے یہاں کیا معیار ہے عوام کے نزدیک, پبلک کے نزدیک؟ اتنے شیئر, اتنے سننے والے. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ غیر مسلموں میں ایسے ایسے مبلغین ہندوستان میں بھی ہیں ہندو, ہاں, کہ ایک دن میں اگر وہ بیان کرتے ہیں تو کئی لاکھ لوگ ان کے شیئر اور وہ لائک کرنے والے آپ کو ملیں گے. تو اس کو صحیح مان لو گے؟ یہ کئی لاکھ لوگ جاہل ہیں, جاہلوں کی اتباع ہے یہ. آپ اس کو دیکھ کر اگر جا رہے ہیں, اتنے لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کروں, اس سے پوچھئے کیوں کر رہا ہے, اتنے لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کروں, اس تیسرے سے پوچھئے تو وہ کہتا ہے اتنے لوگ کر رہے ہیں. یہی دلیل ہے, اتنے لوگ. تو پھر کون سی بات غلط ہے دنیا میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ اور قوم کی مخالفت کرنی چاہیے تھی کہ نہیں آپ کے قاعدے سے؟ سوچئے. تو کہا, شیخ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اور بھی قول نقل کیا کہ جو شخص حدیث کی کیا کہتے ہیں بدعت اختیار کرتا ہے, دل کی حدیث کی لذت اس کے دل سے نکل جاتی ہے. آپ دیکھیے, اور ہمارے ہندوستان پاکستان میں حدیثوں کو, اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے بہت ہیں, حدیثوں کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ نہیں ہے. بلکہ ہمارے یہاں کچھ ارباب حل وقت اپنی دکان چلانے کے لیے کہتے ہیں قرآن حدیث پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ایک طرف وہ کہتے ہیں, دوسری طرف جب پڑھنے پہ آتا ہے کوئی تو دو چار پڑھا, اصولوں اور ضوابط کو, ترجیح, ناسخ منسوخ, راجع مرجوع, مجمل مقید, دین کی قواعد اور اصولوں کو نہ جانے بغیر دو حدیث پڑھ کے فتویٰ دینے لگتے ہیں. دونوں افراط و تفریط ہے. نہ قرآن و حدیث سے دوری اختیار کی جائے, اور نہ قرآن و حدیث کو ہلکا پھلکا پڑھنے کے بعد یہ سمجھا جائے کہ ہم بہت علامہ ہو گئے, علماء سے بے نیاز ہو گئے, جیسا کہ ہمارے یہاں بہت سارے اہل الحدیث کا مزاج بن گیا ہے. نتیجے میں جہالت آ رہی ہے. علماء پر طعن و تشنیع کے نتیجے میں کیا کیا خباثت اور بدبختیاں طاری ہیں, احساس بھی نہیں ہے ان لوگوں کو. ہاں, تھوڑی تھوڑی بات اور معمولی سی بات پر علامہ بن کے علماء پہ تنقید کرنا, یہ سب نقصانات ہیں.